خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے سیگمنٹ میں. روزہ رکھائی کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم اسی سیگمنٹ میں اسکائپ پر بھی موجود کسی اپنے دوست سے بات کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے فی الحال چونکہ ہمارے دوست اور ہمارے ہوسٹ جناب جنید جمشید صاحب پاکستان سے باہر ہیں تو ہم ذرا ان سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں. جنید بھائی میرے ساتھ ذرا بچے بھی یہاں پر موجود ہیں, ان کے درمیان بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں میں. تو آپ میں سے جنید انکل کو کوئی جانتے ہیں؟ کون ہے جنید انکل؟ داڑھی والے جو ہیں. داڑھی والے کون ہے؟ داڑھی والے جو ہیں. داڑھی والے جو ہیں. کون ہے جنید انکل؟ بالکل صحیح پہچانا ہے انہوں نے, لیکن ان کو یہ بولو آپ تو داڑھی والے تم بھی ہو. میں داڑھی والا نہیں ہوں, میں نے نہیں رکھی ہوئی داڑھی. ہیں مونچھے والے. میں کون ہوں؟ مونچھے والا ہے. بھائی جنید صاحب میں مونچھے والا ہوں. جلدی آنا پڑے گا بھائی. کہہ رہے ہیں آپ مونچھے والے ہیں. میں جلدی آنا پڑے گا واپس. یہ تو بچے مجھے بھولتے جا رہے ہیں. نہیں آپ کو صحیح پہچانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ داڑھی والے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مونچھوں والا ہوں, مجھے کہہ رہے ہیں. ہاں تو یہ جنید انکل کہاں ہیں آج کل؟ جنید انکل بچوں پاکستان سے باہر ہے. پاکستان سے باہر. یہ کیسے پتا چلا آپ کو ہے بھائی؟ تو کدھر گئے ہوئے آج کل؟ پتہ نہیں. پتا نہیں, ان سے پوچھتے ہیں ذرا. پوچھیں جنید انکل آپ کہاں گئے ہوئے؟ فون پہ ہمارے ساتھ آواز سن رہے ہیں ہماری. جنید انکل آپ کہاں گئے؟ بیٹا میں انگلینڈ میں ہوں ابھی, اور میں ابھی اپنے ملک کے کام کے لیے ہی گیا ہوا ہوں, پاکستان کے کام کے لیے ہی گیا ہوا ہوں. آپ لوگوں کو بہت یاد کر رہا ہوں. انشاءاللہ 2 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا, اللہ نے چاہا تو. 2 دن میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. صحیح. کیا حال چال ہے جناب علی؟ بالکل ٹھیک وسیم بھائی. کہاں ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کارڈف میں ہوں. کارڈف میں تو ہم نے بھی ایک پروگرام ساتھ کیا ہے نا, میں نے اور آپ نے. بالکل میں نے آپ نے ساتھ کیا تھا. یہ ویلز میں ہے, تھوڑا سا ساؤتھ میں ہے گریٹ برٹن کے. ہاں تو بہت خوبصورت شہر ہے, بہت خوبصورت شہر ہے. اور بس ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پروگرام ختم کیا. ماشاءاللہ یہاں پاکستانی جو تھے انہوں نے بہت, یہاں صومالیز کی بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے. تو ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے صومالیز آئے ہوئے تھے. ان کو حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ان صومالی بہن بھائیوں نے بہت ماشاءاللہ سے چیریٹی دی, اور میں واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہم واقعی ایک امت ہیں. اور وہ پوچھتے جا رہے تھے ہم سے کہ وہاں کیا کیا پرابلمز ہیں, اور چیریٹی دیے جا رہے تھے. اور ایک بڑی عجیب بات بتاؤں. ہاں وہ کیا؟ کل میں ٹیلی ویژن پہ تھا تو ایک سکھ بھائی کا فون آ گیا. کن کا؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں ایک سکھ بھائی کا فون آ گیا. ہاں تو وہ کہنے لگے کہ جی چلو پاکستان بھی ہے, لوگ تو رہتے ہیں نا ادھر جی, ان کو پانی کا مسئلہ ہے, تو میری طرف سے یہ 1000 پاؤنڈ رکھیں. ارے واہ 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 واہ. ہاں سکھ پاجی کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں جی. زبردست زبردست. میں تو اصل میں مجھے ان کی بات کا یقین اس لیے آ گیا کیونکہ اس وقت دوپہر کے 12 بھی نہیں بج رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ تو اس وقت پاجی 12 بھی نہیں بج رہے نہیں, تو پھر بھی تو بہت ہنسے, بہت ہنسے. زبردست زبردست. ہاں تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ہمیں بتایا کہ دیال سنگھ کالج سے لاہور کا جو ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, اور پوری اس نے مجھے لاہور کی ہسٹری بتا دی. زبردست. بڑا اچھا لگا اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سنتے ہوئے. ویری نائس. تو بس جناب ہمیں بڑا اچھا لگے گا آپ آ جائیے, تاکہ بس پھر ساتھ ہی انشاءاللہ رمضان کے. وسیم بھائی آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں. آپ ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے بہت ہی اچھا کر رہے ہوں گے, کرتے رہیے. اور میں انشاءاللہ میں تو آپ کو کہتا ہوں کپتان آپ ہیں, ہم تو آپ کے نہیں, یہ دیٹ از ویری ویری ہمبل آف یو, اور دس اونلی شوز یور گریٹنس, دس اونلی شوز یور گریٹنس. کپتان تو آپ ہی ہیں. بس انشاءاللہ میں جلدی حاضر ہوتا ہوں, مجھے یقین کرو بہت لوگ یاد آ رہے ہیں. جاتے جاتے ایک ہلکی سی بات کہوں گا. عطا بالکل. میں یہاں جس کو ملتا ہوں نا وسیم بھائی, مجھے پتہ کیا کہتا ہے؟ کیا؟ جنید بھائی میں یہ قسم, میں رمضان ہے نا, اور میں قسم نہیں کھانی چاہیے, لیکن اس بات پر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا جنید بھائی آپ آ گئے, پاکستان میں تو اتنی گرمی, لوڈ شیڈنگ, پانی بھی نہیں. آپ یقین کرو کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے, گرمی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, پانی نہیں ہے. یار ہم تو بڑے ہی اس ماحول کے اندر ہوئے ہیں. بس مجھے ان کے منہ سے یہ سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ میرے ملک کو اس طرح جانا اور پہچانا جاتا ہے
کیا ایسا میرا مطلب ہے کہ ہم آنے والی نسلیں کچھ ایسا کر دیں انشاءاللہ پاکستان پہچانا جائے تو دنیا میں اچھے کام کرتے ہوئے پاکستانی انشاءاللہ اسی بات پر سب مل کر الہ آمین کہہ دیجئے ایک دفعہ. اور بس آپ سے جلد ہوتی ہے ملاقات. تھینک یو ویری مچ جنید بھائی, بہت شکریہ. اوکے مائی ڈیئر, اپنا خیال رکھنا. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو بھئی آپ لوگوں سے ہم تفصیل سے تو بات کریں گے دوپہر میں افطار میں, ہے نا. ابھی ذرا ایسے ہی سلام دعا کر لیتے ہیں. جنید انکل کی باتیں سنی سب نے, آ رہے ہیں وہ 1-2 دن میں, سمجھ آئی. تو ابھی آج پہلا روزہ کس کس کا ہے لائف میں؟ فرسٹ ٹائم. ماشاء اللہ, ویری نائس. تو آپ مجھے بریک میں بڑی اچھی ایک آیت سنا رہے تھے, وہ سنائیں گے مجھے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ زین العابدین. زین العابدین, ماشاءاللہ, عبادت کرنے والوں کی زینت. زین العابدین کا مطلب, واہ, سنائیں. ہنس رہے ہو؟ سنائیں کیا؟ جو آپ مجھے بریک میں سنا رہے تھے ابھی. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زبردست. اور آپ کیا سنائیں گے مجھے؟ قل هو اللہ. قل ہو اللہ. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ قل ہو اللہ جو ہے, سورہ قل ہو اللہ, اس کا نام, اس کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے قرآن میں نا. اس کو ایک اور سورہ بھی کہتے ہیں. جی ہاں, سورہ قل ہو اللہ کو کیا کہتے ہیں بتائیں کسی کو؟ یہ بتائیں. سورہ قل ہو اللہ کو قرآن میں کہتے ہیں سورہ اخلاص. کیا کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص. آپ مجھے سورہ اخلاص سنائیں, پھر ہم بریک پہ جا رہے ہیں. شاباش, سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ, ویری نائس, اللہ عظیم. ماشاءاللہ. ہم جب افطار میں ملیں گے نا تب آپ کو 4 قل کے بارے میں بتائیں گے کہ 4 قل کیا ہوتا ہے, اور قرآن کی 2 ایسی سوریں تھیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں, ان کے بارے میں بتائیں گے, اور سٹوری بھی سنائیں گے. ٹھیک ہے جی, افطار, اور آپ لوگوں سے نعت بھی سنیں گے. ابھی ٹائم کم ہے, افطار میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نعت سنیں گے. ابھی آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں, برج پاور, کرشی, میزان, صوفی آئل, ہائی سپیڈ, گورمے, ڈیئر اور آڈیونک معلم کڈس ٹیب کی جانب سے. ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں, پھر ہم اور آپ مل کے سحری کریں گے انشاءاللہ, اور روزہ اختیار کریں گے ایک وقفے کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سحری کے اس دسترخوان پر. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی شاہ جمال الدین بغدادی صاحب ہیں, سید زامن عباس زیدی صاحب ہیں, مفتی محمد عامر صاحب ہیں. تینوں کا بہت شکریہ. قبلہ, آج ذرا ایک وہ معاشرتی موضوع جو کہ مذاق مستی میں ہی عام طور پر ڈسکس ہوتا ہے, اس ڈسکس بہت ہوتا ہے, اس اعتبار سے بہت کم ڈسکس ہوتا ہے کہ اس کی جو خلاف ورزی کر رہا ہو وہ شرعی اعتبار سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے, اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہوتا ہے. نہیں, تفریحاً بحث ہو رہی ہوتی ہے. میرا اشارہ ہے ذرا میاں بیوی, یا اگر پریسائزلی بات کروں تو سسرال وغیرہ کے جو تعلقات وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ڈراموں تک محدود ہو گئی ہے کہانی ساس بہو کی. جناب یہ ساس کیا ظلم کرتی ہے, بہو نے یہ کیا, ساس نے یہ کیا, ہو کیا. تو زامن صاحب, میں سب سے پہلے تو اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ساس ہی زیادتی کرتی ہے, شاید بہو بھی کرتی ہو, اس پہ ہی بات کروں گا. لیکن آپ ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ساس والا جو کردار ہے, یہ واقعی کئی اعتبار سے کئی ساسیں شرعی احکامات کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہوتی ہیں, یا اس کا ڈھنڈورا زیادہ پیٹا جاتا ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ کون سا رشتہ ہے. کائنات میں ہر رشتہ بعد میں وجود میں آیا ہے, سب سے پہلے رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, آدم و حوا, حضرت آدم اور حوا. اس کے بعد پھر ماں اور باپ کا رشتہ ہمارے وجود میں آیا.
بات اتنی سی ہے کہ اگر ہم اس رشتے کو اس بنیاد پر سمجھ لیں اور وہاں سے سیرت کو اگر دیکھیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات تھے اور ان تعلقات کے نتیجے میں بھی کتنی بہترین نسل انسانی آگے بڑھی اور بہترین معاشرہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آیا، تو یقین جانیے کہ اور پھر اس کے بعد جو آگے ماں باپ آئے، جو کسی کے ساتھ کوئی خاتون کسی کے ساتھ بنی، کوئی کسی کا سسر بنا، اگر وہاں سے اگر ہم واقعتاً درس لیں اور تربیت اگر لیں تو معاشرہ انتہائی آسان ہو جائے، ایک اچھا معاشرہ ہو جائے، اچھا معاشرہ ہو جائے۔ اور دیکھیے ہر ساس کو یہ سمجھنا چاہیے اور ہر بہو کو سمجھنا چاہیے، اگر کہیں بہو کے ساتھ زیادتی ہے تو بہو کو سمجھنا چاہیے، اور ساس کی طرف سے تو ساس، آج کی بہو کل کی ساس ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب کی بات مائک ذرا ان کی جگہ جا شاہ جی، میں حضرت کی گفتگو کو بالا کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر کہ ساس کو سمجھنا چاہیے بہو کو کہ وہ میری بیٹی ہے، بے شک، اور جو بہو ہے اسے بھی یہ تصور کرنا چاہیے کہ جس طرح میں اپنی ماں چھوڑ کر آئی ہوں اپنے گھر میں، اسی طرح سے اسی طرح یہ میری ماں ہے۔ اگر ہر ساس جو ہے وہ ماں بن جائے اور ہر بہو جو ہے وہ بیٹی کا کردار ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مسئلہ بلکہ مکمل طور پر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ عامر بھائی سمجھنا چاہیے لیکن کہنا بھی چاہیے، کہتے تو ہیں امی 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 کہہ رہے ہوتے ہیں گھروں میں، وہ دل میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں میں بتا بھی نہیں سکتا ٹی وی پہ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو اگر دیکھیں اگر دل سے تسلیم کیے جائے نا، حل جو ہے نا جی حل وہ یہ ہے کہ صرف دوا کو جیب میں ڈالنے سے کوئی مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوا کو استعمال نہ کیا جائے، اور جب تک قلبی طور پر آپ اس کو ماں نہ سمجھیں گے اور وہ اب قلبی طور پر آپ کو بیٹی نہیں تصور کرے گی تو جن مسائل پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ جوں کے توں ہوں گے اور یہ ہمیشہ ڈسکس ہوتی رہے گی، حل نہیں ہوگا۔ حل اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ عمل کیوں نہیں کرتے؟ سمجھنا تو چاہیے، سمجھتے ہیں نہیں۔ وہ مشہور ہے نا بہت کہ ساس کو لگتا ہے کہ رشتے سے پہلے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بیوی جو ہے ہونے والی وہ چاند لگ رہی ہوتی ہے، یہ اچانک شادی کے بعد اس چاند کو گرہن کیوں لگ جاتا ہے؟ رشتے سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ رشتہ کرتے وقت بھی بہت سارے ہم شریعت کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں کہ رشتہ کرتے وقت کن باتوں کو دیکھنا چاہیے، جس میں بنیادی طور پہ سیرت کو اہمیت دی گئی ہے، اخلاق کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہم اہمیت دیتے ہیں مال کو، حسن کو، جمال کو، تو اس کے پھر نتائج اس اعتبار سے آتے ہیں۔ جہاں تک حضرات نے بات کی، میں تو بلکہ اس میں اضافہ، تائید اور توثیقاً کرتا چلوں کہ سمجھنا اور تصور کی حد تک نہیں بلکہ حکم شریعت کا بے شک کہ ساس واقعی ماں ہے۔ اچھا، تو اب آپ ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے وہاں پر یہ دیکھنا چاہیے، اور ایک ماں اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، خود بخود موازنہ ہو جائے گا اس بات کا کہ واقعتاً میں نے بہو کے ساتھ صحیح سلوک کیا ہے یا نہیں۔ جس طرح ماں بیٹی کے درمیان محبت اور خلوص ہوتا ہے، جس طرح ماں بیٹی کے درمیان کبھی پیار سے نوک جھوک ہوتی ہے، اگر وہ نوک جھوک ساس اور بہو کے درمیان بھی ہو جائے تو اس کے افسانے اور قصے نہیں بنتے۔ صحیح ہے، یعنی جس طرح بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کو مارجن بھی دے دیتی ہے، کبھی کبھی زیادتی بھی کر جاتی ہے، کبھی کبھی ماں ڈانٹ دیتی ہے، جب شادی سے پہلے بھی تو بیٹی کو ماں ڈانٹتی ہے اور کئی معاملات پر ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ اگر وہ شادی کے بعد بھی یہی سمجھے کہ ساس نے اگر ڈانٹا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے میری ماں نے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، تو اس کو یہی خیال کرنا چاہیے میری سگی ماں مجھے ڈانٹ رہی ہے، اور اگر بہو سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی یہ سمجھے کہ میری بیٹی سے غلطی ہو رہی ہے تو پہلے اس کی بیٹی سے بھی تو خطا ہو سکتی تھی اور ہوئی ہے اور اس نے اسے درگزر کیا۔ اگر یہاں پر بھی وہ درگزر کرنے والا معاملہ سامنے رہے تو میرا خیال ہے زیادہ معاملہ زامن صاحب ایسا ہو کیوں نہیں پا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وہ سوچ ہے کہ ہم یہ صرف بیٹی اور ماں کہہ رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہوتے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ وہی وہ اتنا ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، وہ شادی سے پہلے پری لگ رہی ہوتی ہے، 6 مہینے بعد 2 نقطے ہٹ جاتے ہیں، بری ہو جاتی ہے پھر ایک نقطہ جو ہے جو محرم سے مجرم بنا دیتا ہے، اس کی کیوں ہوتا ہے ایسا؟ لیکن بنیادی طور پہ جو یہ جو ہمیں خلا نظر آ رہا ہے اپنے معاشرے کے اندر، اس کی بنیادی شبی صاحب سنے ذرا اس گفتگو کو بڑے غور سے، اصل میں انہوں نے بھی جلد اس مرحلے سے گزرنا ہے انشاءاللہ، اس لیے میں نے کہا یہ بھی توجہ سے سن لے ذرا اس کو۔ اور آپ نے میں تو گزر چکا ہوں اور ہوتا ہے دوبارہ گزر جاؤں، کس کو کیا معلوم ہے، تجربہ تو ایک مرتبہ بھی گزرنے سے ہو جاتا ہے۔ بنیادی وجہ جو وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں ایک دوسرے کے حق کو، ایک دوسرے کی اہمیت کو اگر سمجھنا شروع کر دیں تو سارے مسائل آسان ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وہی ایک بہو آگے چل کے جب ساز بنتی ہے تو ساز یہ سمجھتی ہے کہ شاید اب اس خاتون کے آنے سے میرا بیٹا شاید میری اتنی باتیں نہیں سنے گا، شاید میری بات پر بیوی کی بات کو فوقیت دے دے گا۔ اگر ہر ساز یہ سمجھنے لگے کہ نہیں
میں اور میری بیٹی اب اس کی زندگی میں دونوں پارٹنر ہیں، ہاں صحیح، دونوں واہ، کے واہ، شریک تو ہیں۔ ایک جو نقطے کا ذکر کیا تھا وہ جہیز کا مسئلہ بھی تو ہے نا، جی ہاں۔ دیکھتے ہیں کہ بہو لائی کیا کیا ہے، اگر توقعات سے کچھ کم ہوتا ہے تو وہی نقطہ محرم سے مجرم کر دیتا ہے۔ یہی سے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بھی لیکن ہمارے یہ یہاں پر- پیمانہ جب اپنی بیٹی جاری ہوتی ہے تب یہ پیمانہ نہیں ہوتا، تب نہیں پیمانہ ہوتا، تبدیل ہو جاتا تب ہے۔ نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ سوچ ہے جس نے معاشرے کو میرا خیال ہے مفتی صاحب تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جی ہاں، اور جب تک ہماری یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی اور جس ٹاپک میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سیرت کو ہم نہیں دیکھیں گے اس وقت تک معاملہ بہتر نہیں پھر نقطے کا معاملہ آ گیا، جہیز ویسے لعنت لگتی ہے لیکن جب اپنی بیٹی کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ جہیز کی لغوی معنی، وہ لعنت والا نون کا جو نقطہ ہے وہ عین کے اوپر آتا ہے کہ نہیں لغت میں دیکھو جہیز تو یہ اتنا تو چلتا ہے اور اتنا تو ہوتا ہے۔ اصل بنیادی وجہ یہی ہے جیسے کہ آغا صاحب نے بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں رشتے طے کرتے وقت جو بنیادی بات ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل پہلی چیز کیا ہوتی ہے، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، ہاں دوسرے نمبر پہ کیا ہوتے ہے کہ آیا اس کے پیچھے کوئی مال و اسباب ہے یا نہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں اس یا میں نہیں۔ ہر جگہ ویسے کوئی نہیں، قاعدہ کبھی میں ایک امیر لڑکی سے شادی دیکھنا چاہیے، جس طرح حضرت فرما رہے ہیں نا دیکھنا ہی چاہیے، سیرت کو سیرت دیکھنا دیکھنا چاہیے چاہیے نا۔ جس نے سیرت دیکھی تو اس نے گویا کہ وہ اپنی زندگی کو اس نے خوشیوں سے بھر لیا، صحیح ہے۔ اور صورت دیکھنے کے بعد سیرت اگر ترک کی جائے اور صورت بہتر ہو اور سیرت ناپید ہو تو پھر وہی امور سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں سیرت وہ ہمارے دوست ایک واقعہ سناتے ہیں کہ وہ ایک طلاق ہوئی کس بات میں جناب، وہ شادی اس بات پر ہوئی تھی کہ اس کے دانت مجھے بہت پسند ہے، وہ ایسے 6 مہینے بعد طلاق ہوئی ہے نا کیوں، لیکن دانت برش نہیں کرتا تھا، تو جب معاملہ دانت سے شروع ہوگا وہ ختم بھی دانت پر ہی ہو جائے۔ شکر ہے ابھی دانت ٹوٹ نہیں گئے، اگر دانت ٹوٹ جاتے تو پھر پتہ نہیں نوبت کہاں جاتی۔ لیکن عامر بھائی یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ داماد میں اور سسر میں ان میں تعلقات اتنے خراب نہیں ہوتے، رشتہ تو وہی والا ہے نا، کہ ساس اور بہو میں کیا ہے یہ سر؟ اصل میں مرد لوگوں کو لگ رہا ہوگا میں ذرا ایک میل شاونسٹ بن گیا ہوں اس وقت، لیکن میں ویسے ایک بات اصل کروں، میں مرد حضرات زیادہ تر مصروفیات میں ہوتے ہیں، ہاں قرب نہیں ہوتا، سسر بھی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اور سسر اور داماد کا ٹکراؤ نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی جو ہے وہ سلام سمجھ لیں علیکم کہ ایک اچھا جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے، لیکن ساس اور بہو کا ہر وقت کا ساتھ رہتا ہے، تو یہ ایک وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ قربت کی وجہ سے بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سے فرمایا کرتے تھے زر غبن تشدد حبن، ملاقات میں تم وقفہ بھی دیا کرو تاکہ محبت اور شدید ہو جائے۔ اب وہ بہویں ساری کہیں گے ہم پچھلے سال جو ہے رہنا نہیں چاہتے کہ ملاقات میں وقفہ ہو تو نہیں، محبت ہو۔ میں کسی کیا اور بات وہی نہیں آ رہا۔ میں کسی اور بات کی طرف اشارہ ہاں کر جی رہا ہوں۔ مفتی صاحب کا کلام بالا ہو لیکن یہاں تو جو ہے نا وہ زر غب من تشدد حبا والا معاملہ مشکل ہوگا چونکہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہاں وہی اور قرب رہتا ہے، اور یہاں پر وسعت قلبی کی میں سمجھتا ہوں ذرا زیادہ ضرورت ہے۔ نہیں، اس میں ایک چیز بے شک قلبی ہو۔ ایک بات ہے نا، ہمارے یہاں پہ ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک پر حقوق رکھے ہیں، صحیح ہے۔ تو اگر ساس اپنے فرائض پورے کر سکتی ہے اور بہو اپنی ذمہ داریاں اور ساس کے صحیح خدمت اور حقوق ادا کر سکتی ہے پھر تو مل کے رہنا چاہیے اور افضل ہے، ورنہ پھر بہتر یہ ہے کہ نفرتیں نہ بڑھیں، علیحدہ رہنا چاہیے۔ اور دامد صاحب آخری منٹ رہ گیا، میں یہ بتا دیجئے کہ اس میں کبھی کبھی تھوڑا بہت کردار وہ بہو کی ماں کا بھی ہوتا ہے نا، وہ پیچھے سے ایک دیکھیے اصل میں ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک سمجھدار لڑکی کو جو بیوی بن گئی ہے اور اپنے بچوں کی ماں بن گئی ہے، اگر وہ خاتون یہ سوچے کہ نہیں اب اپنے گھر کے اور اپنی زندگی کو مجھے خود بنانا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی جو بات صحیح باتیں سنیں تو یقیناً بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اگر میاں بیوی یہ دونوں ماں بن جائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی، اللہ اکبر، اور شوہر باپ بن جائے علی مرتضیٰ جیسا، جب میاں بیوی ایسے ہوں گے تو پھر اولاد حسن علیہ السلام جیسی ہی نہ سامنے آئے۔ یعنی ماں باپ کی تربیت، بیٹی کو اچھی تربیت دے کر بھیجنا، جیسے پہلے کہا کرتے تھے کہ اب تم جس گھر میں جا رہی ہو وہاں سے تمہاری جو ہے وہ دوبارہ میت آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، آج کل ہر بات میں روٹ کے دوبارہ گھر پہ چلے جاتے ہیں، دوبارہ روٹ کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ مر کے نکلنا، ہم کہتے ہیں مار کے نکلنا۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، ایک آپ کے زمانے میں ایک عورت جو تھی نا اس کا والد بیمار ہو گیا، اس نے اپنے خامد نے منع کیا تھا کہ آپ نے جانا نہیں ہے، خامد کہیں دور چلا گیا، پھر اس نے حضور پاک سے غلام بھیج کر پوچھا کہ میں جاؤں، آپ نے منع فرمایا اپنے خامد کی فرما برداری کرو۔ دوبارہ جب فوت ہو گیا وہ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا ہے تو میں منہ دیکھنے چلے، آپ نے فرمایا اپنے خامد کی پیروی کر۔
اور پھر جب وہ نہیں پہنچ سکی تجہیز و تکفین ہو گئی تو بعد میں سرکار سے ملنے کے لیے خامد اور بیوی آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے باپ کو اللہ پاک نے صرف اس لیے بخش دیا کہ تم اپنے خامد کی پیروی میں سے. لیکن خاوند بھی عمل کر کے کوئی اچھے عمل کا تو مرتکب نہیں ہوا جو نہیں وہ تو تھا ہی نہیں نا, خامد وہاں تھا ہی نہیں, خامد کہیں دور گیا ہوا. ٹھیک ٹھیک, بہت نوازش تینوں علماء کرام کا, بہت شکریہ. یہ کنٹرول روم میں موجود ہے, اپنے اپنے مسائل بتانا شروع ہو گئے مجھے. بھائی وہ آپ لوگ ڈائریکٹلی ڈسکس کریں علماء کرام سے, میں آپ لوگوں کے مسائل سے ڈسکس کرنے نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, اذان فجر ہوگی, اس کے بعد سوال جواب ہوں گے آڈینس سے انشاءاللہ. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں اور حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہیں. دوستوں, صرف ایمان و عمل صالح کافی نہیں, صبر کے ساتھ قرآن و سنت جو حق ہے اس کی تبلیغ بھی ہم سب پر فرض ہے. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار